ہمارے منہ میں کافی ساری خاک، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن چونکہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا سلسلہ گزشتہ 2.5 مہینے سے جاری ہے اور تیل کی قیمت کسی طرح کنٹرول میں یا کمی میں آنے کی جانب تیاری نہیں ہے، کوئی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھنے میں آ ہی نہیں رہا، مسلسل تیل کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے پورا مشرق وسطیٰ جل رہا ہے، فلسطین اسرائیل کا تنازع، لبنان شام کے مسائل اور عراق اور ارد گرد کے ممالک ایران تک اس مسئلے سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس تمام گھمسان کے رن میں جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں پڑا ہوا ہے، تو اس کی موجودگی میں تیل کی قیمتوں کا بڑھ جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے زیادہ افسوسناک بات یہ اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب بزنس کمیونٹی سے اپنے خطاب کے دوران جب وہ کراچی گئے تھے 1-2 روز قبل، تو وہ وہاں پر بھی تسلیم کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ریونیو کے ٹارگٹس ہمیں دیے ہوئے ہیں وہ ہم سے پورے نہیں ہو پا رہے، چونکہ ایف بی آر کا سسٹم اچھا نہیں ہے، ہم ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں کر سکے، ہم ٹیکس اتنا کلیکٹ نہیں کر سکے اور ان ذرائع سے کلیکٹ نہیں کر سکے جن سے ہم نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا، لہٰذا ہم جو لوگ پہلے سے ہماری داڑھ تھلے آئے ہوئے ہیں، جو بزنس کمیونٹی کے لوگ یا جو تنخواہ دار ملازمین، ہم انہی پر مزید ٹیکس در ٹیکس لگا لگا کر اور اپنا گزارا کر رہے ہیں، یعنی کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ایف بی آر کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم یہ اعتراف کر کے تو چلے گئے، لیکن اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف وہی بزنس کمیونٹی پر اور صرف تنخواہ داروں پر ٹیکس نہیں لگتا، کیونکہ جب یہ مزید ٹیکس ان لوگوں پر لگا دیتے ہیں تو بھی آئی ایم ایف کے جو ریونیو کے ٹارگٹس اس نے ہمیں دیے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، لہٰذا پھر ایک ہی حل رہ جاتا ہے حکومت پاکستان کے پاس کہ وہ پٹرول کی قیمتوں پر پٹرولیم لیوی مزید عائد کر دیتی ہے، بجلی کی قیمتوں میں کوئی ٹیکس شیکس شامل کر دیتی ہے، اور اسی طرح جو یوٹیلیٹی چیزیں آئٹمز ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دیتی ہے، یا جو کموڈیٹیز ہیں جو ہم خاص طور پہ جو امپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ خشک دودھ ہو، چاہے وہ چائے کی پتی ہو، چاہے وہ خوردنی تیل ہو، وہ ان سب کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیتی ہے، خاص طور پہ ایکوپمنٹ الیکٹرانکس وغیرہ کی چیزیں۔ تو اس طرح کے ٹیکسز سرکار لگا لگا کر، کنزیومر آئٹمز پر ٹیکس لگا لگا کر، چاہے وہ پیٹرول اور بجلی ہوں یا وہ الیکٹرانکس یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں، ان سب کچھ پر ٹیکس مزید لگا کر سرکار اپنا شب و روز کا خرچ چلاتی ہے اور آئی ایم ایف کو اپنی بیلنس شیٹ بیلنس کر کے دکھاتی ہے۔ لیکن اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ بڑھتا رہا اور سرکار بھی آئی ایم ایف کے سامنے اپنے ریونیو کے ٹارگٹس کو پورا کرنے میں اسی طرح ناکام ہوتی رہی، تو پھر عوام پر آئندہ آنے والے دنوں میں ڈبل بوجھ پڑنے کا خدشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی پیٹرول کی قیمت بھی مزید بڑھ جائے گی اور اس پر پیٹرولیم لیوی بھی لگ جائے گی، یعنی جہاں پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھنے کی وجہ سے فرض کریں 5 روپے فی لیٹر کسی مہینے میں بڑھنی تھی، تو اس مہینے میں وہ 5 کی بجائے 10 روپے فی لیٹر بڑھ جائے گی، اور یہ سلسلہ غالباً آگے 2-4 مہینے تک چل سکتا ہے اگر مشرق وسطیٰ میں تنازع اسی طرح رہتا ہے۔ ہاں، اگر یہ تنازع کنٹرول ہو جاتا ہے اور اللہ کرے کہ جلدی کنٹرول ہو جائے تو پھر یہ جو خدشہ ہے یہ شاید پورا نہ ہو اور اللہ کرے کہ صورتحال بہتر ہو جائے۔ دوسری جانب جو ایک اور المناک صورتحال بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے ہمارے ہاں ہے کہ سرکار بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ارادہ رکھتی ہے، الحمدللہ بہت اچھا فیصلہ ہے، آئی پی پیز کے ساتھ سرکار کے مذاکرات جاری ہیں، 8 نے ظاہر ہے وہ مان بھی لی ہوئی ہے بات، اور کیپیسٹی پیمنٹس کا جو سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، نئے معاہدے ہو گئے ہیں، اور باقی کے ساتھ سرکار کوششوں میں ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ کسی طرح سارٹ آؤٹ ہو جائے اور بجلی کی قیمتوں میں کچھ کم از کم 10 روپے فی یونٹ کی کمی ہو جائے ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے مارچ اپریل تک۔ اب ہوگا کیا کہ ایک طرف سے سرکار بجلی کی قیمت کم کر دے گی، اللہ کرے کر دے، دعا کریں، اور دوسری طرف سے پٹرول کی قیمت 10 روپے بڑھ جائے گی، اور پھر جب مریم نواز اور شہباز شریف اور نواز شریف کہیں گے کہ دیکھا ہم نے عوام کی بھلائی کے لیے کتنا کام کیا، اب آپ عمران خان کو ووٹ نہ دیں، اب آپ دہشت گردی کو سپورٹ نہ کریں، اب آپ پٹرول بموں کو سپورٹ نہ کریں، اب آپ نعرے لگانے کو سپورٹ نہ کریں، اب آپ بس بوٹ کی عزت، معاف کیجیے گا، ووٹ کی عزت والے نواز شریف کو سپورٹ کریں، تو عوام پھر بھی اس پر تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی جیب سے پھر اتنے ہی پیسے جا رہے ہوں گے، یعنی اگر بجلی کی قیمت میں انہیں ریلیف مل بھی گیا، جس کے ظاہر ہے ابھی 50-50 چانسز ہیں، اللہ کرے کہ مل جائے، تو وہی ریلیف ان کا پیٹرول کی قیمت میں سے نکل جائے گا،
اللہ کرے کہ ایسا بھی نہ ہو اور یہ پیٹرول کی قیمتوں والا معاملہ جو بڑھتا ہوا بہت تیزی سے نظر آ رہا ہے یہ نہ بڑھے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے اور پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور بجلی کی کم بھی ہو جاتی ہے تو پھر مریم اورنگزیب اور عظمہ بخاری اور عطا تارڑ یہ ہم سب سے بہت ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے پھر ان کی بلے بلے نہیں کرنی۔